فلسطین میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، کمزور فلسطینیوں کے اوپر بم برسا رہے ہیں، نہتے بچوں اور عورتوں کو روزانہ شہید کر رہے ہیں۔ اس ظالم یہود کے بارے میں آپ کو ان کا مختصر حال، ان کا ماضی اور ان کی شر انگیزیاں اور ان کا انجام بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مغضوب قوم، یہ ملعون قوم جو فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہے، اللہ کے بھی گستاخ، نبیوں کے بھی گستاخ، جو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ تو بدے ہوئے ہیں، اللہ معاذ اللہ بخیل ہے، جو یہ کہیں کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کس قدر بڑے ظالم جو اللہ کو کہیں کہ معاذ اللہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم بڑے غنی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے کے آئے تو آپ کے پاس آ کے کہنے لگے، اے ابو القاسم، ہم آپ کو نبی رسول تب مانیں گے اگر آپ ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دے دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جملہ سوالات کا جواب دے دیا تو کہنے لگے، واللہ اللہ کی قسم آپ تو واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر میرے پر ایمان لے آؤ، میری اتباع کرو۔ کہنے لگے، آپ کو وہی کون سا فرشتہ لا کے دیتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل مجھ کو وحی کرتا ہے۔ کہنے لگے، جبریل تو ہمارا دشمن ہے، ہاں اگر میکائیل آپ پر وحی لاتا تو ہم آپ پر ایمان لاتے، آپ پر جبریل وحی لے کے آتا ہے جو تو بڑے سخت احکامات لے کے اللہ کی طرف سے اترنے والا فرشتہ ہے، شریعت میں سختی آ جاتی ہے، جبریل ہمارا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے ظالم اللہ نے کہا جو کہیں کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، عرش والا رب بھی پھر اس کا دشمن ہے۔ ایسی مغضوب قوم، ملعون قوم، قانون فطرت کے اندر تبدیلی ان یہود کی وجہ سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ گوشت نہیں سڑنا تھا، پڑا پڑا خراب نہیں ہونا تھا اگر یہ یہود نہ ہوتے۔ ان یہود کی وجہ سے اللہ نے قانون فطرت کے اندر تبدیلی کی، گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔ ان کی پہلی پیڑھی نے ہی اپنے علاتی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ پھر اللہ نے جب ان کو محسن نبی ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیے، جب یہ قبطیوں کے غلام بنے ہوئے تھے، فرعونیوں سے مار کھا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، ید بیضا بھی ہے، عصا اژدہا بن جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ عصا پھینکا ہے تو وہ اژدہا بن گیا ہے۔ جادوگروں کی پھینکی جانے والی رسیاں جو سانپ بنی تھی ان کو نگل گیا ہے، آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ سارے جادوگر حضرت موسیٰ پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ حضرت موسیٰ کو فتح دے دیتا ہے، فرعون ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے بڑی بڑی نشانیاں دیکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی نشانی تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے نکلے، آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، سمندر کے اوپر عصا مارا، اللہ نے راستہ بنا دیا، ادھر والا پانی ادھر رک گیا، ادھر والا پانی ادھر رک گیا، درمیان میں سے بنی اسرائیل گزر گئی۔ پیچھے یہ جب فرعون آتا ہے اپنے لشکروں سمیت، این جب سمندر کے وسط میں پہنچتا ہے تو غرق ہو جاتا ہے۔
آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ بادل سائبان بن گیا ہے، آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ من اور سلوہ اترا ہے، دیکھتے ہیں کہ عصا مارا ہے تو 12 چشمے پھوٹ نکلے ہیں، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہ گئے تو رات لے کے آئے، کہا اللہ نے چربی کو حرام کر دیا ہے، ناخن والے جانور فلاں فلاں حرام ہو گئے ہیں، اونٹ کا گوشت حرام ہے، اونٹنی کا دودھ ہم پر حرام ہے۔ جب یہ شریعتوں کی سختی اللہ نے حضرت موسیٰ پر اتاری، موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، کہا یہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لے کے آؤ، اللہ نے مجھ سے کلام کیا ہے۔ یہ اتنے بڑے ظالم تھے، آنکھوں سے اتنی بڑی بڑی نشانیاں آیتیں دیکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں لن نؤمن حتی لک حتی نر اللہ جہرا، ہم ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے اے موسیٰ جب تک اللہ کو ہم کھلم کھلا خود نہ دیکھ لیں۔ ایسے ظالم، حضرت موسیٰ کو بھی زج کرنے والے، اپنے محسن نبی کو بھی تنگ کرنے والے، جب من اور سلوہ میں دل نہیں لگا تو کہنے لگے کوئی تھوم، ککڑی، پیاز کو گیہوں کو مسر لا دیں، تو فرمایا کہ وہ سامنے قوم ہے، بیت المقدس ہے، اریحا شہر ہے، جاؤ اس کو فتح کرو۔ ایسے ظالم تھے کہ جب ان کو کہا گیا کہ ان کے ساتھ لڑو تو بزدلی دکھانے لگ گئے، کمزوروں کے اوپر چڑھنے والے، طاقتوروں کے سامنے بھیگی بلی بننے والے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، پس تو اور تیرا رب اے موسیٰ علیہ السلام، تو اور تیرا رب جا کے فقاتلا، تم دونوں جا کے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو ادھر ہی بیٹھے۔ ان کی اس وجہ سے، ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ہارون علیہ السلام کو ان کی زندگیوں کے اندر بیت المقدس میں داخل نہیں ہونے دیا، حتیٰ کہ اللہ سے دعا کی فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یا اللہ اس ظالم اور فاسق قوم کے میرے اور ان کے درمیان دوری ڈال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 40 سال تک بنی اسرائیل یہ یہودی بدبخت صحرا نوردی کرتے رہے، صحرائے سینا میں داخل نہیں ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وقت آیا تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا الہ العالمین مجھے موت کم از کم وہاں پہ دینا، زمین اتنے قریب ہو، وہ مقدس زمین کہ اگر کوئی پتھر پھینکے تو وہ پتھر اس زمین کے اندر گرے، مجھے کم از کم اتنا قریب کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ معراج سے ہو کے آئے، آپ نے فرمایا اگر تم میرے ساتھ ہوتے نا تو میں تمہیں دکھاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر، جو راستے کے ایک طرف سرخ ٹیلے کے قریب موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ان خباستوں کی وجہ سے بیت المقدس فتح نہیں کر سکے، داخل نہیں ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ باز نہیں آئے اغماض حق کرنے سے، حق کو جھٹلاتے رہے تھے ہمیشہ سے، حسد اور بغض ان کے اندر تھا، حرام خوری یہ کرتے تھے، سود خور یہ تھے۔ فرمایا اکلون للسحتی، حرام خور قوم، سود خور قوم، آج بھی پوری دنیا کی معیشت کو جکڑا ہوا ہے ان ظالموں نے۔ سماعون للکذب، پروپیگنڈا باز قوم، جھوٹی قوم، فلسطینیوں پر ظلم کرتی ہے پر دنیا کو دکھاتی ہے کہ ہم بڑے معصوم ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں کہ حماس ہم پر حملہ کر رہی ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے معصوم ہیں، دنیا کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروپیگنڈا باز قوم، حرام خور قوم، اغماض حق کرنے والی قوم، پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، پر اس کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لائے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک یہودی بچہ بیمار ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا پتہ لینے کے لیے اس کی طرف گئے، دیکھا کہ جاں بلب ہے،
باپ پاس بیٹھا تورات پڑھ رہا ہے، یہودی باپ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ بچے کی جان کنی کا عالم ہے. آپ اس کے باپ سے پوچھتے ہیں اے یہودی بتا، کیا اس تورات میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں پاتا؟ میرا نکلنا میرے خصائص حمیدہ نہیں پاتا؟ وہ ظالم جھوٹا، اکثریت ان کی جھوٹی، کہنے لگا نہیں، ہم تورات میں آپ کا کوئی حکم نہیں پاتے. وہ بچہ جو بیمار تھا، جاں بلب تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم تورات میں آپ کا ذکر پاتے ہیں. خیبر کے موقع پر صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں تو کہنے لگیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم جب آپ ہجرت کر کے ابھی قبا میں ہی آئے تھے تبھی میرا باپ اور میرا چچا آپ کو مل کے آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو وہی ہے جس کے ہم منتظر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس یثرب میں آئے ہیں، جن کے بارے میں اوس اور خزرج کو ہم ڈراتے دھمکاتے تھے. تو میرے باپ سے چچا کہنے لگے بتلاؤ کیا ان کی پیروی کرنی ہے؟ کہنے لگے نہیں، یہ بنو اسماعیل میں سے آئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، لہٰذا ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے. پہچانتے تھے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لائے، ایسے بڑے ظالم. اللہ اکبر. اللہ پاک نے ان کے بارے میں سورہ اسراء کے اندر بنی اسرائیل کے اندر فرمایا ہے، فرمایا تم 2 دفعہ زمین میں فساد فی الارض کرو گے، میں نے پہلے ہی کتابوں میں لکھ دیا ہے. فرمایا جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو سخت لڑاکے میں نے ان کے اوپر مسلط کیے. پہلی دفعہ انہوں نے فساد فی الارض حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 600 سال قبل مسیح کیا. انہوں نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 600 سال پہلے انہوں نے ظلم کیا، کمزوروں کے اوپر ظلم کیا، فساد فی الارض کیا. اللہ نے سخت لڑاکے ان کے اوپر چڑھا دیے، بخت نصر ان کے اوپر چڑھ گیا، مار مار کے ان کو نکالا. اللہ فرماتے ہیں پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا انہوں نے پھر وہی فساد فی الارض کیا، ظلم کیا کمزوروں پر، نبی اور رسولوں کو قتل کیا. اللہ نے رومی ان کے اوپر چڑھا دیے. ٹائٹس رومی آیا 70 عیسوی کے اندر، ان کو وہ مار ماری کے پوچھے مت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو کہتے تھے ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم تو جہنم میں جائیں گی نہیں، اور اگر گئے بھی تو 1 ہفتے کے لیے جائیں گے، صرف ہفتہ 10 دن کے لیے جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے ہم بڑے مومن ہیں، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، جنت بنائی اللہ نے ہمارے لیے. تو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب ان سے ذرا پوچھئے کل فلم تقتلون انبیاء اللہ، فرمایا میرے حبیب ذرا کہہ دیں کل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. فرمایا اگر تم اتنا ہی مومن تھے تو پھر تم نبیوں اور رسولوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ فرمایا میرے حبیب یہ تو ایسے ظالم تھے یقتلون النبیین بغیر الحق، ان ظالموں نے نبیوں اور رسولوں کو بغیر کسی وجہ سے قتل کیا ہے. حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا کو علیہ السلام ان کو شہید کرنے والے، فحشاؤں کے کنجریوں کے کہنے پر نبیوں کو شہید کرنے والے، قتل کرنے والے. کسی فحشا عورت کو وقت کے نبی نے ڈانٹا تھا، وہ گئی اپنے محبوب کے پاس، اس دن اس کو خوش کیا، وہ سردار تھا، قوم کا نواب تھا، خوش ہو کے کہتا ہے مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی وہ جو اللہ کا رسول اپنے آپ کو کہتا ہے اس کو قتل کر دو. اس کے کہنے پر، فحشاؤں کے کہنے پر ان یہودیوں نے، بدبختوں نے نبیوں کو قتل کیا.
پھر یہ نہیں کہ کوئی ڈاؤٹ ہو کہ یہ نبی تھا کہ نہیں نبی تھا. اللہ فرماتے ان کا یہ جو قول ہے وہ قولہم انا بلا شبہ ہم نے قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہنے لگے بلا شبہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا. ایسے ظالم برملا اعتراف کرنے والے، ببانگ دہل کہنے والے، نبی اور رسولوں کو قتل کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والے یہ ظالم خیبر کے موقع پر آپ کو زہر کے اندر بجھی ہوئی دستی لا کے دی. جیسے ہی لقمہ منہ مبارک میں لیا تو لقمہ نے بتلا دیا کہ زہر ہے، آپ نے اس کو اگل دیا. انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں اس زہر کے اثر کو محسوس کرتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق مبارک میں زہر کے اس اثر کو میں محسوس کرتا رہا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت میں جس میں آپ اللہ سے جا ملے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے مجھے یہ فرمایا تھا، اس دنیا سے کوچ فرمانے سے 1-2 دن پہلے کہا عائشہ وہ جو خیبر کے اندر یہودیوں نے مجھے زہر دیا تھا میں برابر اس کی تکلیف محسوس کرتا رہا ہوں، پر آج کے دن تو مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میری رگے جاں، میری رگے دل وہ زہر کاٹ رہا ہے. آپ کو بلا کے آپ کے اوپر پتھر پھینک کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کرنے والے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے، کعب بن اشرف یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج پر، صحابیات پر گندی شعری بکتا تھا. شاش بن قیس مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتا تھا، صبح مسلمان ہوتے تھے شام کافر ہو کے کہتے تھے نہیں محمد کے دین میں تو کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ نے مرتد ہونے کی سزا پھر قتل نازل کی، پھر رکے. اتنے بڑے ظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذرائیاں کرنے والے، احزاب کے موقع پر 10,000 کا لشکر گھیر کے لانے والے، اتنے بڑے ظالم. پر اللہ نے فرمایا ہے اے میرے حبیب یہ پہلے بھی فساد انہوں نے کیا ہے اب بھی کریں گے تو میں وہی پھینٹی لگاؤں گا جو میں نے پہلے لگائی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا وہ حال کیا. بنو قینقاع کو بدر کے بعد نکالا، بنو نذیر کو احد کے بعد نکالا، قریظہ والوں کی گردن کو مارا. اور ہم دیکھتے ہیں ماضی قریب میں ایڈولف ہٹلر نے ان کی گردن کو مارا، بڑے سارے مار دیے، کچھ کو چھوڑا تاکہ لوگ پوچھیں کہ ہٹلر تو نے کیوں مارے تھے، تاکہ وہ کہے کہ میں بتلا سکوں، تاکہ لوگ یہ جان سکے اس لیے مارے تھے. یہ جو چھوڑے ہیں اتنا فساد فی الارض کریں گے تاکہ وہ جان لیں لوگ کہ ہٹلر نے ان کو مارا کیوں تھا. اب یہ پھر وہی حرکتیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کا انجام وہی ہوگا جو پہلے بھی ان کا ہوتا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن تک، فرمایا کھلا اعلان ہے قیامت کے دن تک ان پر کوئی نہ کوئی میں مسلط کرتا رہوں گا، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو دردناک عذاب چکھائے گا. کبھی امال کا بخت نصر، کبھی ٹائٹس، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہٹلر، اور آج بھی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ ان کے اوپر چڑھے گا. اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ ان یہود کو ان کو عبرت کا نشان بنا دے. اللہ رب العالمین ہمیں فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. ارباب اختیار کو سٹرونگ بیانیاں اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ.